لجنہ معاملہ ضلع کراچی کی نمائندگی میں یہ سوال بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج کل اسکائپ اور واٹس ایپ وغیرہ پر جو ہے دور بیٹھے ہوئے رابطے ہو جاتے ہیں، انسان آواز بھی سن لیتا ہے، تصویر بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے بعض لوگ قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس آیت کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کیا اس طرح کی آمدنی اسلام میں جائز ہے کہ قرآن کو پڑھا کے ان آیات کو تو آمد پیدا کی جائے؟ وسیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیات کو بیچنا یا آیات کے پڑھانے کا معاوضے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ میری آیات میں جو دین کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی آیات یا قرآن کریم میں جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں، اس کو چھوڑ کر دنیا کی طرف نہ جاؤ، یہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ کیا، بلکہ وہاں پہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت ایک لطیفہ بھی بیان کیا اور واقعہ بیان کیا کہ اس آیت کا غلط استدلال کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ بعض ملا 2-4 آنے کا قرآن کریم خرید کے تو دیہاتیوں کو 2-4 روپے میں وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ان سے جب یہ کہا جانا کہ یہ تم 2-4 آنے کا خرید کے 2-4 اتنا زیادہ منافع، تو اس پہ وہ یہ آیت سناتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ مطلب یہ کہ وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ زیادہ قیمت لی جا سکتی، تھوڑی منع ہے، زیادہ جی زیادہ لو۔ تو یہ دراصل یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف نہ جاؤ۔ جو اسلام جو دائمی تعلیم اور دائمی حقیقت اور دین و دنیا کو سنوارنے کے لیے جو تعلیمات بیان کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے صرف اپنی اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کے مال و متاع میں، ان کی تعیش کے سامانوں میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ دین کی طرف آؤ۔ تو اس لیے یہ جو اسکائپ پہ یا جو پڑھانے پہ کوئی تھوڑا بہت اجرت مقرر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو جو مدرسے ہیں جن میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کے ٹیچرز، اساتذہ جو ہیں، ان کو جو معاوضہ مقرر ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے وہ سارے بند ہو جائیں اور ان بیچاروں کا گزارا ہی نہ ہو کہ تم تو قرآنی تعلیم دے کے اس پہ معاوضہ لے رہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یا یہ کہ قرآن والے استاد کو جو ہے وہ تو نہیں ملے گا، تو مطلب جو باقی حدیث اور کلام اور باقی جو پڑھا رہے ہیں اس کو پیسے مل جائیں اور قرآن والے کو نہ ملے، تو یہ ایک بڑا مزے کا مزے کا خیز بات بنتی ہے۔ پھر حضرت اس دور میں جو دین کی تجدید کے لیے سب سے بڑا پہلوان جو آیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، آپ نے جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی، تو جس سے پہلی دفعہ حضرت مسلم موعود نے قرآن کریم ختم کروایا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پڑھانے والے استاد کو کچھ معاوضہ پیش کیا۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے اگر چند تھوڑے سے جس طرح وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت سے ان کا اپنا ایک طریق ہے، وہ آخر اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ بھی لگوایا ہوگا، اسکائپ کا بھی، کوئی کمپیوٹر، یہ وہ سارا کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر بچوں کو یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم مل جائے تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، سب سے بڑا خزانہ یہ مل رہا ہے۔ تو والدین اس پہ اگر کچھ دیتے ہیں، وہ معاوضے کے طور پہ دیں یا ہدیے کے طور پہ دیں یا تحفے کے طور پہ دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سارا جو سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، اور جو ساری دنیا میں، ساری امت میں قائم ہے، اس میں کسی ایک مکتبہ فکر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے جو بات مسلمہ ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو اس کو اس طرح سے، اور وہ جو آیت جو سوال کے اندر تھی اس میں جو کہ تھوڑی قیمت نہ لو، اس پہ مجھے ایک خطا وہ بھی یاد ہے کہ بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بدلے میں جو بھی قیمت لی جائے وہ تھوڑی ہے، وہ تھوڑی ہے، بالکل درست تو اس بات۔ لیے جو وہ پڑھا رہے ہیں، جو بھی وہ لے رہے ہیں، وہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک انسان کے لیے ایک طریق بھی تو مقرر کیا، اس کی بہرحال ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، رہائش، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل درست۔ اور اگر اس کا یہ کام ایک بطور فل ٹائم ایک جاب کے، ایک پیشے کے طور پر ہے، تو اس نے اس کے ذریعے وہ پیدا کر کے جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو ہے زندگی کا وہ بھی وہ گزارنا ہے، بالکل، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں شامل۔ لیکن دوسرا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو علم ہے اور وہ نیکی کے طور پر اس کے پاس وقت ہے، وقت نکالنا چاہیے اور وہ پڑھا سکتا ہے، وہ بعض لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک نیکی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں، جماعت میں یہ بھی عام ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں اس طرح، بہت سے بچوں نے کہ یہ خواتین سے گھروں میں جا کے اس طرح وہ پڑھا ہوتا ہے، وہ اس پہ کوئی ایسا معاوضہ نہیں لیتے۔ پہلے زمانے مطلب ہمارے ایشیا میں تو خاص پاکستان میں اور ہندوستان میں، قادیان میں بڑی عمر کی خواتین باقاعدہ گھر بھرا ہوتا تھا سین میں، کہ بچے آ کے سارے پڑھتے ہیں، اور وہ کوئی ضروری ایسا مطالبہ نہیں کرتے کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ وہ ان کا ذریعہ ہے روزگار یا اس پر بنا نہیں جی تھی، بالکل درست۔ تو وہ شکل جو ہے وہ بھی جائز ہے جی کہ یہ ضروری بھی نہیں کہ جو پڑھائے وہ ضرور پیسے لے، ہاں جی بالکل، لیکن اگر کوئی لے رہا ہے اور اس کا وہ ذریعہ روزگار ہے تو اس پر بھی کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ نہیں لگتی کہ جی یہ آیت گویا اس کو روک رہی ہے۔